علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی 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 الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرحبر وعلى آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید ألم نشرح لك صدرك صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی ونڈدا ہے نالے عیب بھی کٹدا ہے۔ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات صدور ہے، وہ کہ جس کو بندہ پکارے نا تو اپنی زبان سے عاری ہو جاتا ہے، وہ کہ جس کو اپنے دل میں بندہ بسائے نا تو دل اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ کہ جس کی مرضی سے بندہ سانس نہ لے تو بندہ جناب من حلالی نہیں رہتا۔ کیوں جی؟ اقبال نے بڑی سونی بات کی، اقبال کہتا ہے پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، آنکھ میں برکت ہے تو یہ خدا کا کرم ہے، چہرے پہ نور ہے تو یہ خدا کا کرم ہے، دل میں قرار ہے تو یہ اس خدا کا کرم ہے، ہاتھوں میں برکت ہے تو اس کی لطف و عنایت کا صدقہ ہے، قدموں میں برکت ہے تو اس کی لطف و عنایت میں برکت ہے۔ اے انسان کعبے کو دیکھ، کعبے میں برکت ہے تو اس خدا کے صدقے سے برکت ہے، اور میرے محمد کی بندگی میں برکت ہے تو اس خدا کے صدقے سے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی، رونق ہے کائنات کی، بہار ہے کائنات کی، جیسے گھڑی سے سیل نکال لیا جائے نا تو جناب گھڑی جامد ہو جاتی ہے۔ ابھی تو سونا صرف یار کو ملنے گیا تھا، رب نے پوری کائنات کے نظام کو جامد کر کے بتایا، اگر وہ کائنات سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل جائے تو اس کائنات کا نظام جامد ہو جاتا ہے۔ ارے یہ سوچنے والوں کہ وہ مرکز میں چلے گئے ہیں، کسی عاشق سے تو پوچھو، ہر عاشق کی
کی آنکھ میں چمکتے ہیں محمد، ہر جناب عاشق کے چہرے کی روح کی سند ہے محمد، ہر دل کا سرور ہے محمد۔ اور مدینے جانے والوں، آج کی ٹھنڈی ہوائیں یہ بتاتی ہیں مدینے کی ہواؤں کا سکون ہے میرا محمد۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے۔ جناب صدیق اکبر سے لے کے ہر آخری صحابی تک جس کو کھولو گے تو وہ یہ نہیں کہے گا میں خود نہیں بنا، مجھے بنانے والا مصطفیٰ ہے۔ اے علی آپ بھی تو اپنے علم کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ تو علی کہتے ہیں ھذا رزق بلواب رسول اللہ، علی کا اپنا کچھ نہیں، جب سے محمد کا لواب ملا ہے علی نے تب سے سنوری کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ اللہ کی سرائے ہو کی معرفتیں، دل میں آج بھی یہ قرآن کی ندرت جو موجود ہے، دین برس گیر میں کسی ملا کی صورت میں نہیں پھیلا، یہ یا داتا علی اجمیری لے کے آیا ہے، یا غوث کا غلام لے کے آیا ہے، یا مہر علی لے کے آیا ہے۔ دین اگر برس گیر و پاک و ہند کی اس خطے پر آیا ہے، یہ اللہ اللہ کرنے والوں کی غلامی سے آیا ہے۔ جو ان کی غلامی کر لو گے اس جہان میں بھی برکت ہو جائے گی، اس جہان میں بھی برکت ہو جائے گی۔ جناب میں نے وہ آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا جس کو سرکار کے بدنی جزو سے نسبت ہے۔ جناب میں پچھلے دنوں بھی ایک جگہ عرض کی کہ بھائی مجھے قاری صاحب سے لاڈ ہو تو میں ان کا پیارا سا نام رکھ دوں گا، زیادہ لاڈ ہو تعریف کرنا ہو تو میں کہوں گا بڑے سونے ہیں، ان کے بال بڑے سونے ہیں، ان کی ریش مبارک بڑی سونی ہے، ان کا چہرہ بڑا سونا ہے، ان کے قدم بڑے سونے ہیں۔ تو جناب من اللہ بھی تو اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ جب محمد سے پیار ہوا تو رب نے کہا یہ میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرا سجن ہے، ساری کائنات میرے سامنے بندگی کرے، یہ امر خیر ہے۔ اور مصطفیٰ وہ ہے جو میری عشق کا مرکز ہے، میری محبتوں کا مرکز ہے۔ وہی جناب من رب نے جب مصطفیٰ کو پکارا تو سونے مصطفیٰ کہہ کر پکارا۔ اب بات یہ ہے ان کو کہوں تو کہوں آپ کی زلف پیاری ہے، آپ کی آنکھیں پیاری ہیں، آپ کا چہرہ پیارا ہے۔ اے سونیا تیرے محبوب کے بارے میں کچھ بولنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری محبت جیسی، تمہارا کام ویسا، تمہارا ذوق ویسا، جب میرے مصطفیٰ کو پکارنے لگو زلف کو زلف نہ کہو، واللیل کہو، چہرے کو چہرہ نہ کہو، والضحیٰ کہو، آنکھوں کو آنکھیں نہ کہو، مازا کے ڈورے کہو، جناب زبان کو زبان نہ کہو، ینطقو عن الہوا کے فیضان کہو، سینے کو سینہ نہ کہو، علم نشرہ کہو، وہ جس کی سرے۔ اور پھر میری عادت ہوگی میں اچھا ہوں، میری عادت ہوگی میں سونا ہوں، میری جناب ہابی ہوگی، تعریف ہوگی، کوئی نہ کوئی مجھ گندے میں سے کسی کو کچھ مل ہی جائے گا تو وہ اپنے ذوق سے تعریف کرے گا میری ادا کی کہ شاہ صاحب کی یہ ادا اچھی ہے۔ وہ جناب رب کہتا ہے جب میرے محبوب کی اداؤں کی باری آئے تو اپنے ذوقوں کو نہ چھیڑو، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ بات ذوق کی ہو۔ سجن جتنا سونا ہو لفظ بھی اتنے سونے ہونے چاہیے۔ اب میں نہیں کہتا میرے لفظ چھوٹے، کردار چھوٹا، قد چھوٹا، قرآن کی مان لو۔ قرآن کہتا ہے حسین دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھ لو، شجی دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھ لو، اور نور دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھ لو۔ جناب اب میں نے اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر لی ہے۔ علم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ کے خدا نے کہا کہ میں نے کھول دیا وہ سینہ، شرح صدر فرما دیا۔ اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وسیع کر دیا، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جناب صاف کر دیا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
जनाब मन मेरी आपकी तवज्जो का ताल्लुक है, गुफ्तगू सुनिएगा तो इंशाअल्लाह। मुझे नहीं पता कि लुत्फ़ क्या होता है, मैंने तो यार की गुलामी करनी है। जो यार का गुलाम हो उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है, उसे फ़र्क ये पड़ता है मदीने वाले की तरफ से मोहर लग जाए। आओ मदीने वाले की तरफ चलते हैं तो मदीने वाले से पूछते हैं, सोनिया तेरी बात नहीं करते, तू अपनी आल के बारे में बता या अपने अजदाद के बारे में बता। तो मुस्तफ़ा कहते हैं मेरी सुल्ह से लेकर आदम तक रब ने मेरी सुल्ह में सारे पाक रख दिए। नबी पाक से लेकर जनाब आदम तक रब ने हर सिफ्त में नूर डाला, हर रूप में नूर डाला। अब बात ये तो समझ आ गई कि नूर चलता चलता आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ 4 किले ज़मीन हो, 4 पुत्र हो, तो क्या चारों को किला किला तकसीम नहीं होगा? ये तो नहीं है ना कि किसी को 2 मिले, किसी को 1 मिले, किसी को आधा मिले। ये खुदाई वंड है, मुस्तफ़ाई वंड नहीं है। खुदा की मर्जी है, किसी को चोखा दे दे, किसी को थोड़ा दे दे। अब आओ मक्का की तरफ चलते हैं। मक्का में जाके पूछते हैं मुस्तफ़ा किसका इंतजार कर रहे हैं? मुस्तफ़ा कहते हैं वो फातिमा बिनते असद आ रही है और गोद में अली लेके आ रही हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। करीब आए तो कहती हैं और सरकार कहते हैं ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी चच्ची जान, परेशान क्यों हो? तो वो कहती हैं आपका भाई आंखें नहीं खोल रहा। अरे जनाब मन वो बाद की बात है जब मुस्तफ़ा ने कहा अली तू मेरा इस दुनिया में भी भाई है, उस दुनिया में भी भाई है। फातिमा बिनते असद की जुबान को भी तो कोई नूर दोगे ना, कि जिस नूर के हिस्से के सदके में जो फातिमा बिनते असद ने अली को नबी का भाई बनाया, तो मुस्तफ़ा ने भी हाथ पकड़ के बता दिया तुमने दुनिया वाले जान लो कोई मुझे नबी कह नहीं सकता, और जिसको इस दुनिया में भी और मैं तुम में से बड़ा मौलवी भी क्या नबी को भाई कह सकता है? कोई कुतुब भी हो तो क्या नबी को भाई कह सकता है? मैं कुरान के हर औरात की कसम खा के कहता हूँ इस कायनात का हर पाक शख्स इकट्ठा हो जाए नबी को भाई नहीं कह सकता। अरे ये खत्मे नबूवत पर पैरा है, क्योंकि कोई भाई कहे तो खत्मे नबूवत का खतरा होता है। जनाब मन इज्जत का तकाजा ये है नबी को नबी माना जाए, चाहे भाई भी हो, चाहे बेटे भी हो, चाहे रिश्ते में जो भी हो। अब गाजी से ही सीख लो, गाजी ने कभी हुसैन को भाई नहीं कहा, गुलाम बादशाह ही माना है, आका ही माना है। क्यों जी? वो कहते हैं मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूँ और तुमने ज़ारा का दूध पिया हुआ है। मालिक मालिक ही होता है और नौकर नौकर ही होता है। अली के 2 पुत्र भाई नहीं हो सकते। जनाब मन ये मालिक व आका का फैजान कि उस वक्त से लेके अब तक आ रहा है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ 4 भाई हों, 4 ही किले हों तो चारों में तकसीम होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ अब्दुल मुतलब के कितने बेटे थे? अरे नूर अब्दुल मुतलब तक आया ही होगा ना। चलो मुकद्दर सारा अब्दुल्ला कहा, कोई छड़ी तो जनाब मन अबू तालिब के पास भी गई होगी, कोई नूर का करीना तो जाफर तैयार के पास ही गया होगा, अब्बास के पास ही गया होगा। ये वो अब्बास हैं जिनको सरकार का चचा कहा जाता है। तो ये नूर की बरकत ही थी ना। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत किया तो हमजा ने कहा मैं भी तेरा कलमा पढ़ता हूँ, अली ने कहा मैं भी तेरा कलमा पढ़ता हूँ। ये फैजान अब्दुल मुतलब की तरबियत का था ना, जिसने अब्दुल्ला के भाइयों को मुस्तफ़ा के कदमों पर लगने पर मजबूर कर दिया। आओ अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का फतवा आपको सुनो। आप फतवा देते हैं कि उनका एक शेर भी ये है कि तू है नस्ल पाक तेरा, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब फतवा देते हैं, आप कहते हैं मुस्तफ़ा करीम के ज़ात की तरफ एक नुक्ते की भी निजस की जनाब मन कोई रजू कर ले तो
تو خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ کیا اتنا بھی کہتے ہیں کہ گمان کر لینا کہ مصطفیٰ کریم کے نالین کے ساتھ نجاست لگی تھی کا دین سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ تیرا خون گندا، مصطفیٰ کا خون پاک، تیرا فضلہ گندا، مصطفیٰ کا فضلہ پاک، تیری سیرت گندی، مصطفیٰ کی سیرت پاک، تو اس نرائی نیسو نا پاک، تو اس خاک ناپاک کی اولاد ہے جس میں پاکی نظر نہیں آتی، اور محمد عبداللہ کا وہ جن ہے۔ کائنات کی ساری روشنیاں عبد المطلب کے اس پوتے کے قدموں میں نظر آتی ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی فتویٰ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نجس کی کم سے کم تعداد 1 درہم ہے، اور آپ فرماتے ہیں نجس کا ایک ہلکا سا قطرہ بھی مصطفیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو خارج از ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، فاطمہ بنت اسد جب مکہ سے علی پاک کو لے کے آئیں تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، مکہ میں کون سی ٹوٹی تھی، کون سا لڑکا تھا جس میں فاطمہ بنت اسد لے کے مصطفیٰ کے اس ویر کو نلانے لگ گئی؟ اگر آج تک نہ کعبہ میں کوئی ٹوٹی ہے نہ لگنا ہے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تیرے گھر جو پیدا ہوتے ہیں وہ نجس ہوتے ہیں، جو ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے ہیں رب نے ان کو بھی پاک رکھا ہے، ان کی نسل کو بھی پاک رکھا ہے۔ جناب میں منطق سے بات نہیں کر رہا، ہر امام مسلم کا فتویٰ ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ تو بچے کو بھی پتا ہے۔ ماں پہلی بات یہ پڑھاتی ہے کہ تمہاری تقدیر دنیا بننے سے اتنے ہزار سال پہلے لکھی ہوئی ہے، وہ تیری تقدیر تو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ تیری تقدیر کائنات سے اتنے سال پہلے لکھی ہوئی ہے۔ امام مسلم کا فتویٰ ہے جب تقدیر لکھی جا رہی تھی لوح قلم میں قرآن تب بھی لکھا جا رہا تھا۔ جناب من اب قرآن بھی سمجھ میں آ گیا کہ اتنے سال پہلے کا ہے، پھر کیا اس قرآن میں سے یہ آیت نکال دو گے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس لأہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر تیرے گندے کا نصیب کائنات سے اتنے سال پہلے لکھا جا سکتا ہے تو رب نے مصطفیٰ کی اہل بیت کو بھی اتنے سال پہلے۔ ابھی میں اپنے موضوع کی طرف نہیں آیا، ابھی تو میں آپ کو پاکی بتا رہا ہوں کہ پاکی کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے شاہ حضور فرماتے ہیں اگر یزید کو سمجھ نہ سکو تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پلیتی کو دیکھو گے نہیں تو پاکی کا سرور کیسے ملے گا؟ رمے وچ چکڑ رمے صاف ستھرا پھر میں تینوں پاک باز مننا۔ وہ کون سا مسلمان جو روزے میں کسی کو پانی پیتا دیکھ کر یہ کہے وہ روزے دار کے سامنے پانی نہ پی، اس کو روزہ لگ جاتا ہے؟ جس کے ایمان کچے ہوں ان کو روزے لگ جایا کرتے ہیں، اور اس اصغر کو روزہ نہیں لگا جس کے سامنے پورے نہر فرات بہ رہی تھی۔ اصغر نے رو کے نہیں کہا کہ بابا جان مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہ یاد رکھو جن کے روزے مان کے ہو پانی پیتے دیکھنے سے نہیں کچے ہوتے، جو یار کو دل میں رکھا کرے وہ دوسرے کی سیرت و صورت دیکھ کے ایمان نہیں توڑتے۔ ایمان اس کامل چیز کی نشانی ہے جب آتی ہے کفر دور ہو جاتا ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے۔ جس کو ایمان مل جائے اس سے گندگی جاتی رہتی ہے، جس کو کل ایمان مل جائے اس کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے علی جب تلوار لے کے خندق کے اس میدان میں گئے تو جب ضرب ماری تو مصطفیٰ نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا انی تارکم فی الثقلین، میں اس ثقلین کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من الکائنات، علی کی جو ضرب ہے خندق کے روز ہے میری کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ جس کی ضرب افضل ہو اس کے حسین کا عالم کیا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ تو آؤ غلامی کے اس درجے پر چلے۔ میں نے آپ کہیں شاہ صاحب آئے تو اور پڑھی ہے کلام اور کر رہے ہیں، تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ سمجھ لو میں سینے پر بٹھانے کس کو لگا ہوں۔
علم نشرح، یہ صدر ہے، اس کو صدر کہا جاتا ہے۔ اور صدر میں موجود کیا کیا ہے تو آپ جانیں گے کہ اس میں سانس کا نظام موجود ہے، اس میں دل کا نظام موجود ہے۔ یعنی دل کیا کرتا ہے کہ دل رگوں میں خون پہنچاتا ہے، سانس کیا کرتا ہے، سانس زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ خون نہ ملے آدمی بیکار، سانس نہ ملے آدمی بیکار، یعنی دونوں قیمتی چیز ہیں جناب من۔ اس کے ساتھ ہی ذرا جگر ہوتا ہے، لیکن جگر کے کچھ حصے نکال بھی دیں تو جناب من مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے جب آپ کی پسلیوں کا نظام ہوگا تو پھیپھڑے آپ کی اس پسلیوں کے نیچے آئیں گے اور جگر اس جگہ پر آئے گا، معدے سے ذرا اوپر آئے گا تاکہ پتہ چل جائے یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، اس کی ضرورت ہو تو نکالی جا سکتی ہے تاکہ مسئلہ نہ بنے، جگر میں کوئی پتھری ہو جائے یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے نکال کر ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن دل میں رب نے انسان کی پسلیاں گنے تو 12 ہوتی ہیں، مرد کی 12 عورت کی 11۔ آپ کہیں کہ وہ کیسے؟ جناب من مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے دور میں فیصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی شادی کی گئی، تو جب شادی کی گئی تو جناب من دیکھا کیا جاتا ہے کہ 1 سال بعد اس کو گھر اولاد ہو جاتی ہے، لیکن اس نے اپنا ایک غلام بھی رکھا ہوا تھا۔ جب دیکھا تو اس کے گھر بھی اولاد ہو گئی۔ میں عام بات نہیں کر رہا، مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ کمزور ہو تو ضامن ہوں۔ میں نے جناب کاغذ پر پکوڑے رکھ کے ڈگریاں حاصل نہیں کی، جب سے فضل شاہ کی نگاہ ملی ہے اس جہان میں بھی کر گئے ہیں، اس جہان میں بھی کر گئے ہیں۔ میرا استاد وہ ہے، ارے کوئی 1,00,000 حدیث یاد کرے تو اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ میرا استاد وہ ہے جس کو 2,50,000 حدیث زبانی یاد ہے، کوئی ایک تفسیر یاد کر لے تو اس کو مفسر کہا جاتا ہے۔ میرا استاد وہ ہے جس نے 120 تفاسیر قرآن اپنے سینے میں سمائی ہوئی ہے۔ اپنے باپ بھی دیا تو اعلیٰ دیا، اپنے استاد بھی دیا تو اعلیٰ دیا۔ اب آپ سمجھنے کی یہ ہے اعلیٰ بندوں سے تیار ہوا شخص کسی بندے سے نہیں ڈرتا جس کو محمد نے تیار کیا ہو۔ اس کی عزتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی معرفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ارے تو کیا ہے، کیا ہے تیرے علم کی بساط، مجھ پر نصیر سارا کرم۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ 12 قسمیاں تک میں عرض کر رہا تھا، اس کا بچہ بھی ہو گیا اور اس کے گھر بھی بچہ پیدا ہو گیا۔ اب فیصلہ مولا علی پاک کے پاس چلا گیا تو پوچھا گیا کہ کیا یہ مرد ہے یا عورت؟ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا اس کی پسلیاں گنی جائیں، تو گنی تو اس کی 11 تھی۔ مولا علی نے کہا کہ یہ عورت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اس پر مہربانی کر دی۔ کہا جی 11، یہ 11 کا مطلب کیا ہے؟ کہا ایک پسلی وہ ہے جو آدم کی حوا، مرد کی 11 پسلیاں ہوتی ہے، عورت کی 12 پسلیاں ہوتی ہے۔ مرد کی 11 ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آدم کے پسلی سے جناب حوا کو نکالا گیا تاکہ اس لیے مرد کی ایک پسلی کم ہو گئی۔ اور جناب من آؤ آپ سے کہتا ہوں کہ پسلیاں کس لیے ہیں؟ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے سینے پر تو کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کو اس چیز سے بچاتی ہے؟ جناب ادھر آپ کو میں کوئی چیز ماروں گا تو سامنے اندر کوئی آپ کو ہڈی نظر آئے گی، اگر ہڈی سخت ہوگی تو آپ نرمی سے اس کو عبور حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے درمیان ایک ہڈی مانے آ جائے گی۔ اب بات سمجھ میں یہ آ گئی، کسی کو کوئی خزانے ہوتے ہیں جو رستے پر پڑے ہوتے ہیں اور کوئی خزانے ہوتے ہیں جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں۔ اب گاڑی رستے پر بندہ رکھ سکے، انسان کو عطا کی تاکہ دل کی حفاظت ہو سکے، تاکہ جناب من پھیپھڑوں کی حفاظت ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی، سینے کی حفاظت ہو تو رب کہتا ہے 12 پسلیاں دی۔ اب جناب عرش کی حفاظت ہو تو قرآن کہتا ہے میں نے 12 برج دیے۔ بات سمجھ میں یہ آئی، جب حفاظت کا معاملہ ہو اللہ 12 کو کیوں سامنے لاتا ہے؟ پتہ یہ چل گیا حفاظت اسی کی ہو رہی ہے جو 12
آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا مصطفیٰ کے نالین قیمتی نہیں؟ کیا مصطفیٰ کے قدم قیمتی نہیں؟ مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے ذرے قیمتی نہیں؟ مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے تیری بیٹی کے چادر پر سر پر چادر دلوائی. مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے بیٹے کی تربیت کا نظام تمہیں عطا کیا. مصطفیٰ تو وہ ہے جس نے والدین کا حیا تمہیں سکھایا. حدیث نبوی ہے جو کسی پر اس دنیا میں کوئی احسان کر دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. جس نے تمہیں دوزخ سے بچایا کیا اس کا کوئی احسان نہیں ہے تجھ پر؟ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کیا مصطفیٰ کے یہ زلفیں افضل نہیں ہیں، کامل نہیں ہیں؟ وہ تیرا میرا سینہ گند سے بن کر ادھر تک آیا. کیا مصطفیٰ کے سینے کو رب کیا کہتا ہے؟ علم نشرح. یہ اتنا سونا ہے، اتنا حسین ہے. اور میں آپ کو سادہ مثال دوں. جناب من میں بدر پر گیا تو ایک مجھے پہاڑ نظر آیا، بڑا چمک رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جبل نور ہے. میں یہ جبل نور کیا ہوتا ہے؟ کہا جس یہ بدر کا مقام ہے. جب مصطفیٰ کی مدد کے لیے رب نے فرشتے بھیجے تو اس جناب من اس پہاڑ پر اترے، اس لیے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے. میں نے کہا فرشتہ مخلوق ہے خدا کی، جس پر اترے وہ جبل نور کا ہو جاتا ہے. اس کلام کا عالم کیا ہوگا اور اس سینے کا عالم کیا ہوگا جس پر اللہ نے پورے کا پورا قرآن نازل کر دیا ہوگا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آسمانی کتابیں چاروں میں سے افضل کون؟ آپ بولے قرآن. اور جس کے سینے کئی دنیا میں سینے ہزاروں اور جس کے سینے پر نازل ہو وہ افضل ہے یا دوسرے افضل ہیں؟ پتہ یہ چل گیا کہ وہ افضل ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں رب نے سارے نظاموں ساری قدرت میں سے خیر یہ نازل کی کہ مصطفیٰ کو سب سے زیادہ خیر والا بنایا. اور مصطفیٰ کے سارے جسم میں سے کس کو چنا؟ اس علم نشرہ کو سنا جس نشرہ کے چننے سے پتا چلا کہ قرآن نہ اے پہاڑوں تم میں سما سکتا ہے، نہ اے آسمانوں تم میں سما سکتا ہے، نہ اے پانی کے قطروں تم میں سکھا سکتا ہے. تم میں اتنی طاقت ہی نہیں. یہ مصطفیٰ کا علم نشرہ سینہ ہے جس پر رب نے مہربانیاں کی ہے، قرآن نازل کر دیا ہے. اب میں تم سے کہتا ہوں قرآن سب سے افضل اور وہ سینہ سب سے افضل جس کو علم نشرہ کہا جاتا ہے، وہ جناب اس نشرہ کی توقیر جانی ہوتا ہوں. میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. صدر مملکت کے شہزادے کو بھی کہا جاتا ہے، بادشاہ کو، جس کے ہاتھ میں مملکت کی دوڑ ہو. تو جناب من پاکستان کا صدر کس کرسی پر بیٹھتا ہے؟ آپ کے یہ لکڑی کا. سعودی عرب کا ملک بادشاہ کس کرسی پر بیٹھتا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ فلاں لکڑی کا. جناب من ایک وہ بھی تھا جو ایک بڑھئی تیار کر رہا تھا. تو اس نے کہا یہ کیا تیار کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ مسجد الاقصیٰ کے لیے ممبر تیار کر رہا ہوں. اور اس نے کہا تو تیار کر رہا ہے، میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ادھر رکھوں گا. جناب من کسی کا ممبر لکڑی کا تو کسی کی بادشاہت کی کرسی لکڑی کی. کوئی لولو مرجان پر بیٹھ گیا تو جناب کسی کے مقدر میں کوئی پتھر آیا. آؤ ان بادشاہوں کا عالم کیا ہوگا. کسی کو کرسی کا تخت ملے تو جناب من بادشاہی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. جس کا تخت علم نشرہ کا سینہ ہو اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا. جیسے کائنات میں ساری کتابوں سے افضل قرآن ہے، سارے سینوں سے افضل علم نشرہ کا سینہ ہے. پھر ان کو کیوں نہ اچھا مانو جن کا بستر مصطفیٰ کا علم نشرہ سینہ ہو. اور جب تمہیں نظر آئے گا تو پتہ یہ چلے گا اچھے وہی ہیں جن کی بادشاہت مدینے والے کے سینے سے چلی ہے. آؤ صدیق اکبر کے سارے ماننے والے بیٹھے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھیں کہ توقیر کیا ہے، عید کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں جس کو ماہی کی دید نہ ملے اس کی عید نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہار تھی ماں تیرے گل دا بے مایا، ہار تھی ماں
تیرے گل داوے مایا تیری نظروں دور نہ تھیواں یا تیرے پیران دی بن جا جتی نت قدمی ہیٹ مدینہ اجز نیاز ہے مٹی ساڑی نت باندی یار سلیمہ اوے آگ فرید دل بارنو انہوں ویل کے ہر دم جیوا جناب اب آپ سب عشق صدیق کے قائل تو ہیں نا کوئی انکاری تو نہیں بیٹھا تو آپ جناب عشق کیا ہوتا ہے میں نے صدیق سے پوچھا عشق کیا ہے وہ نے کہا عید کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جس میں دید نہ ہو وہ عید نہیں ہوتی اب ایک معاملہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں ایک تم خود سمجھ لینا جناب من اب صدیق اکبر چلتے جا رہے ہیں دیکھتے کیا ہیں عید کا دن ہے اور سامنے سے سرکار چلتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھتے کیا ہیں دائنے کندھے پر حسین سوار ہے بائنے کندھے پر حسن سوار ہے وہ تیرے کندھے پر کرام الکاتبین بیٹھ گئے تو دنیا کو بتاتے ہو انسان کی توقیر یہ ہے کہ دائنے کندھے پر نیکیاں لکھنے والا بیٹھا ہے بائنے پر جناب بدیاں لکھنے والا بیٹھا ہے محمد کے کندھے پر کوئی کرام الکاتبین نہیں نظر آتا محمد تو وہ ہے یوسف وہ ہے جو پتا ہے دروازے کی طرف بھاگوں گا تو بچ جائے گا لیکن یوسف وہ ہے جو انتظار کرے ربا تو حکم فرما تاکہ میں دروازے کی طرف بھاگوں اور اپنی جان چھڑوا لوں محمد وہ ہے جو چاند کو اشارہ کرے چاند ٹکڑے جو سورج کو اشارہ کرے سورج اپنا رستہ بدل لے صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا تیری صورت جیسی کسی کی صورت نہیں تیری سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں میری عید تو تیری عید سے ہے پر آج نظر یہ آتا ہے کہ سواری کتنی سونی ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جتنی سواری سونی ہے رب نے سوار بھی تو اتنے سونے پتہ یہ چلا کہ تم اپنی ناتا ناتی کو کھلاؤ تو وہ پیار ہوتا ہے محمد حسین سے پیار کرے تو یہ شریعت ہوا کرتی ہے جناب من اپنے نواسوں سے پیار کرنے والوں تم تو ان لوگوں کی نسلوں میں سے ہو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے آج نان کی چھکیں اپنی بیٹیوں کے گھر پہنچانے والوں محمد کا احسان ہے اور حسن و حسین کا احسان ہے جنہوں نے نواسوں سے پیار کرنا بھی سکھا دیا اور بیٹیوں کی توقیر بھی تمہیں بتا دیا جناب من کائنات میں کسی کے پاس عزت کا وہ کشکول نہیں کہ جس کی طرف پھینکے وہی عزت والا ہو جائے لیکن محمد کی نگاہ ایسی ہے جس کو مل جائے رب اس کو عزت عطا کر دیتا ہے اور جس کو نگاہ مل جائے عزت اس کا مقدر ہو جاتی ہے جس کو مصطفیٰ کے لباب کے چوسنے کا سبب مل جائے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا ارے حضرت جابر فرماتے ہیں میرے بال کبھی سیاہ نہیں ہوئے قاضی جابر کیوں سیاہ نہیں ہوئے کا وجہ یہ تھی میں مصطفیٰ کریم کے پاس گیا تو انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا مصطفیٰ کی دست شفقت کا کمال یہ تھا کہ جناب من جب سے ہاتھ پھیرا تب سے میرے بال سیاہ رہے سفید نہ ہوئے جن بالوں کو محمد کا دست شفقت مل جائے اس کی جوانی کبھی نہیں جاتی جس کو محمد پورے کا پورا مل جائے اور جس کے مقدر میں پہلی خوراک مصطفیٰ کی زبان چوسنا علم نشہ لکھا سکتا نبی کے سینے کی عزتیں بڑی ہیں پر جو سینے پر سوار ہے اس کی عزتیں بھی تو سمجھا کرو دیوار سے ٹکر مارو گے تو سر پھوٹنا تمہارا مقدر ہوگا میں تم سے پوچھتا ہوں حسین نے عسکر دیا دین پر تم نے کیا دیا حسین نے اکبر دیا دین پر تم نے کیا دیا حسن پاک نے اپنا قاسم دیا اپنی جان دی تم نے کیا دیا علی وہ ہے جس کی نسل میں 120 سال تک کوئی علی کا پتر اپنی موت نہیں مرا تمہارے اجداد کی تلواروں سے مرا ہے تو جناب پتہ یہ چلا جس کی نسل محمد کے دین کی خاطر اپنے خون کو لہو لہو تار تار کرے اگر ان کی عزت نہیں ہے تو تیری میری بھی کوئی عزت نہیں ہے تو میں
جناب ڈاکٹری کا اصول بتاتا ہوں، ڈاکٹری کا اصول بتاتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں میری بچی ابھی سال کی ہوئی، جب وہ 6 ماہ کی تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے ان سے عرض کی، میں ایک نرس ٹیکا لگانے لگی، انجیکشن میں نے ہاتھ پیچھے کر دیا، میں نے کہا جا دفعہ ہو، اپنے مینیجر کو بلا کے لا، تو وہ جناب مینیجر آیا، اس نے کہا شاہ صاحب آپ تو بدتمیزی کرنے والے نظر نہیں آتے، بدتمیزی کیوں کی ہے؟ تو میں نے کہا بدتمیزی کی وجہ ہے یہ میڈیکل ہسٹری میں پہلی چیز سکھائی جاتی ہے، چھوٹے بچے کو لوہے کی سوئی نہیں لگائی جاتی جس پر 24 نمبر لگا جاتا ہے، جس پر پلاسٹک کا جناب ورق چڑھا ہو تاکہ چھوٹے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے کہا شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جناب من سوئی لوہے کی نہیں لگائی جاتی، ارے حسین کا عسکر تو وہ ہے جس کو 3 نو کا تیر مارا گیا اور 6 ماہ اس کی عمر تھی، حسین نے عسکر دیا ہے۔ مولوی صاحب تم نے کیا دیا ہے؟ حاجی صاحب تم نے کیا دیا ہے؟ حج کیا ہے، اپنے پیسوں سے کیا ہے، عمرہ کیا ہے، کعبے کا طواف کیا ہے، تم نے دین کو کیا دیا ہے؟ رمضان آنے والا ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں اے گاؤں والو، امام کو کتنے پیسے دو گے نماز پڑھانے کے؟ عام دنوں میں 3000 دیتے ہیں یا 5000 بتائے نہیں لے گا، وہ 30,000 قرآن زیادہ پڑھنے کے لیے جو لے وہ مولوی اچھا ہے یا وہ حسین اور حسین کی اولاد اچھی ہے؟ اس نے دین کے صدیق نے سارا مال اپنا قربان کیا، تم نے دین کو کیا کیا؟ عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا مقام دے دیا، تم نے کیا کیا؟ عثمان نے خدمت مصطفیٰ میں حیا کی زینت لی، بلال نے مائیں کھائی، زبان پر جناب من کولے رکھوائے، تم نے دین کی خاطر کیا کیا؟ پہلے کر کے دکھاؤ پھر دین والوں کو باتیں کرو، اگر کر نہیں سکتے تو یا نسل بدل لو یا دیس بدل لو، اب قوم جاگ رہی ہے، جو بھی ضمیر والا ہے میں تم سے پوچھتا ہوں حیدر سچا ہے یا حیدر سے جنگ کرنے والا سچا ہے؟ اب تم بتاؤ، جو حیدر کو سچا مانتے ہیں وہ کرے حیدر حیدر اور یہ بھائی جان میں پیسے لینے والا مولوی نہیں، میں ملونٹ نہیں، میں فضل شاہ کا پتر ہوں۔ میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے جو گھر سے بھوکا نکلے وہ کسی کو رجا نہیں سکتا، اور جس کی روزی آمنہ کے لال کے صدقے ہو وہ کسی کو خالی جانے نہیں دے سکتا۔ ارے تو کیا ہے؟ کیا ہے وہ تیرا امیر شان؟ تو بھی نمک حرام ہے، وہ بھی نمک حرام، جناب عزت والا وہ ہے جو یزید سے دشمنی کرے اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہارے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھتا ہوں، عزت علی کے گھر کی ہے یا تمہارے گھر کی ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، خاموش کیوں ہو؟ آج سے 6 مہینے پہلے تک، یہ 2 سال پہلے ایسے بھی بدبخت لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس خاندان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ جواب دینا کسی کو مقصود نہیں، میں کسی کو جواب نہیں دے رہا، میں کیوں جناب گندگی میں پتھر پھینکوں؟ میرا گندگی سے مطلب ہی نہیں ہے، میں پاکیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، پتہ یہ چلتا ہے فضل شاہ کے گھر پیدا ہو تو دنیا میں کمی نہیں ہوتی، موسیٰ کاظم کی اولاد جو ہو، جو علی کا پتر ہو، کمی کسی کو نہیں ہوتی۔ ارے جناب عزت والا وہ ہے جس کو نبی عزت دے۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صدیق کو نبی نے عزت نہیں دی؟ کیا فاروق کو نبی نے عزت نہیں دی؟ کیا عثمان کو نبی نے عزت نہیں دی؟ اگر نہیں دی تو تم بھی نہ دو، اگر دی ہے تو ان کے دیوانے بنو، جناب ادھر تک تو سارے ہی بن جاتے ہو۔ کیا علی کو مصطفیٰ نے اپنا آخری نہیں کہا؟ کیا علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا نہیں کہا؟ اگر نہیں کہا تو نہ مانو علی کو، ہم تو اس علی کو مانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی پڑھا ہذا رزق من لباب رسول اللہ، علی وہ ہے جس کی زبان میں محمد کی لباب کا مزہ چلتا۔ اگر نہیں، میں باتیں غلط کر رہا ہوں تو علی کو نہ مانو۔ اگر علی کو مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ملی ہے تو ماننا بنتا ہے۔ حسین
کیا میں آپ سے کہتا ہوں، میں اگر دین کے لیے کچھ نہ کر سکوں تو کیا فضل شاہ یا ناصر شاہ جی کے ماننے والے مجھے سلام کریں گے؟ جناب ثبوتوں کو سارے سلام کرتے ہیں، کبوتوں کو کوئی نہیں کرتا۔ کیا حسین نے اپنی عزت نیزے کی نوک پر چڑھ کے نہیں کمائی؟ اگر نہیں کمائی تو پھر حسین منی وانا من الحسین صرف محبت کا دعویٰ تھا۔ اگر حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن چڑھ کے بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کائنات سے چلے بھی جائیں، اس عرش پر جائیں تو کائنات کا نظام رک جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں تمہارا کلام زندگی کی وجہ سے ہے، تمہارا پرواز جسم کی وجہ سے ہے، تمہاری طاقت روح کی وجہ سے ہے۔ محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں، ان کے سر بھی کاٹ جائیں شریعت سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، عزت سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، حسین کا کوئی ایسا بیٹا بتا دو جس نے شریعت پر زندگی نہ گزاری ہو۔ اب تم شریعت اپنی مرضی کی بنا لو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر شریعت سمجھنا چاہتے ہو تو حسین و آل حسین کی غلامی کر لو، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات کر رہے تھے کہ سیدوں نے عقیدہ بدل دیا۔ میرے شاہ جی فرماتے ہیں جب تک ان کی دودھ ایک رہا ہے تب تک سیدوں کا عقیدہ ایک رہا ہے۔ جو بھی عقیدے سے پھرے چیک کر لینا، یا ماں سے یہ زادی نہیں ہوگی یا ویسے ہی سید نہیں ہوگا۔ سید کی نشانی ہے، احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کوئی سید علی علی کر رہا ہو تو اس کو روکو نہ۔ ہر پتر اپنے پیو کا ذکر کرتا ہے، اور کسی کا پیو اتنا بڑا نہیں، اس لیے کوئی ذکر کرتا نہیں۔ ہمارا پیو وہ ہے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کی ذوالفقار سے مرحب جیسے کامتے ہو، وہ تو میں تو چیز ہی کوئی نہیں۔ مرحب وہ ہے جو 1000 دروازہ اکیلا کھول لے، 1000 لوگوں سے کھلنے والا دروازہ اکیلا کھول لے، اس کو مرحب کہتے ہیں۔ اور وہی دروازہ جو 2 انگلیوں سے اٹھا لے اس کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ جناب عزت اسی کے در کی غلامی کرتی ہے جو عزت دینا سمجھتا ہو۔ جس کے کشکول میں عزت نہیں ہوگی وہ کسی کو عزت نہیں دے گا، غیرت مند غیرت کا درس دے گا۔ اور جس کی آنگن میں غیرت ہوگی نا، او بھائی میں کسی کمہار کے گھر چلا جاؤں اور میں کہوں بھائی اندر سے مجھے گلاب کے پھول لا کے دے دو، تو وہ کہے گا میرا کام تو برتن بنانا ہے، میرے گھر پھول نہیں ہوتے، پھول تمہیں چمن میں ملیں گے، چمن کی غلامی کرو گے تو گلاب تمہارے مقدر میں آ جائے گا۔ اور جناب ہر پنسار شفا نہیں دیتا، یہ میخانہ صرف محمد کا ہی ہے۔ تم جس بہانے آؤ، کسی بہانے آ سکی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے، یہاں آنا جانا ثواب ہے، جہاں دل لگانا ثواب ہے، تو کسی بہانے آ سکی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے۔ اور میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے استاد محترم آپ فرماتے ہیں جو علی کو نہیں مانتا نا میرے جنازے میں نہ ہے، اگر ہم علی کے ہیں تو ہمارا جنازہ بھی پڑھوا لے گا، ہماری قبر بھی بنوا لے گا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کر کے کیوں نہ دریا، نہ کہیں مزار ہوتا نہ کہیں جنازہ اٹھتا، ارے بلے شاہ پر فتوے لگانے والوں کی طرح، لیکن قصور کی دردی میں آج علی کا پتر فیض دے رہا ہے تو یہ کرامت کسی اور کی نہیں، علی کے خون کی ہے۔ جناب میرے استاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آج عرب یزید کے حاشیہ نشین پیدا ہو جائیں، عرب یزید کے پیروکار پیدا ہو جائیں اور مجھ جیسے سید کو کہیں کہ اس کی بیعت کرو، تو میرے جیسا سید یزید کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتا۔ وہ تو حسین ہے جو دودھ مانے چشم چراغ مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کے کندھوں پر پھیلا ہے، علم نشاء کے سینے کی ٹھنڈک لی ہے، کائنات کے سارے یزید اکٹھے ہو جائیں پھر بھی حسین کے
اس کربلا کے خون کے اس قطرے کا مول نہیں اتار سکتے، پورے کا حسین تو دور کی بات ہے۔ یہ زبان آخری، یہ زبان کاٹ دو، جسم جا کاٹ دو، ندہت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ایک دو دن نہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کر کے جلا دو اسے، ایک دو دن نہیں صبح محشر تک یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، کدھر سے یہ ہوا آئے گی، یا علی یا علی یا علی کی صدا آئے گی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم دے، واخر دعوانا الحمدللہ۔